بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ آئیے سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے صرف، نحو اور عربی علم کی فضیلت کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں پڑھا۔ آگے نحو کی تعریف سے ہی آگے کلمہ، کلام، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا، علم نحو میں جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ ہم دو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تین کلموں کی آخر کی حالت کے آخری لیٹر پہ اعراب کیا ہوں گے، اور ان سے جو جملہ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، سینٹینس بنائیں گے تو اس میں ترتیب کیا ہوگی، کس سیکوینس سے ہم نے لانا ہوگا۔ وہی تعریف اب دیکھ لیں کہ تین کلموں کی باہم ترکیب یعنی وہی مرکب کرنا، ان کو لانا، باہم یعنی آپس میں ان کو کس طرح ملانا ہے۔ پہلے سبجیکٹ آئے گا، آبجیکٹ آئے گا، ورب آئے گا، کیا چیز پہلے آئے گی، کیا بعد میں آئے گی، اس کو کہتے ہیں باہم ترکیب۔ پھر اعراب اور بنا کے اعتبار سے آخر کی کیفیت معلوم ہو، یعنی وہی چیز ہے، آپ نحو کی کسی بھی کتاب کی کوئی بھی تعریف لیں گے تو تھوڑے بہت الفاظ آگے پیچھے ہوں گے، لیکن بات وہی ہوگی کہ تین کلموں یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخری لیٹر پہ اعراب کیا ہوں گے، یہ ہم نحو میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا کہ ان کو ملانا کس طرح ہے، ان کو ایک جملے کی شکل میں ہم کس طرح لائیں گے، یہ ہم نحو میں پڑھتے ہیں۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے آخر کی کیفیت معلوم ہو، اعراب زبر زیر پیش ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے، بنا یعنی بناوٹ، ان کی بناوٹ کیسی ہوگی، کیسا ہوگا، اس اعتبار سے آخر کے حرف کی کیفیت معلوم ہو، کیفیت وہی کہ اس پہ اعراب کیا دیا جائیں گے۔ علم نحو کی تعریف ہم سمجھ چکے، ٹھیک۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ غرض کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں علم نحو۔ تو عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنے کے لیے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ جب عربی کلام ہم کہیں، پڑھیں، لکھیں تو کیا ہو، الفاظ میں کوئی غلطی نہ ہو، لفظی غلطی سے بچنے کے لیے۔ اب کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی ڈینٹسٹ ہے تو وہ دانتوں سے بحث کرے گا نا، دانتوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس سب سے بحث کرے گا۔ تو ایسے ہی علم نحو کا موضوع کیا ہے کہ جس سے ہم بحث کریں گے۔ تو علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، ٹھیک، کلمہ اور کلام۔ اب کلمہ کیا ہے، ایک سنگل ورڈ، ٹھیک ہے، کلمہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سنگل ورڈ، یعنی ایک سے زیادہ ورڈ نہیں ہوں گے، صرف ایک ورڈ ہوگا، سنگل ورڈ۔ اور کلام کیا ہوگا، جس میں جو ہے ایک سے زیادہ ورڈ ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں مرکب یا پھر کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ کلمہ سنگل ورڈ، اس کو لفظ بھی کہتے ہیں کیونکہ لفظ بھی وہی ہوتا ہے کہ ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے۔ اور کلام جو ہوتا ہے اس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، سینٹینس بھی کہتے ہیں، اور اس کو مرکب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور لفظ اور کلمہ یہ سنگل ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک۔ ان دو چیزوں کے بارے میں نحو میں بحث کی جاتی ہے۔ اور تعریف میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ تین کلموں، اسم، فعل اور حرف کے آخر کے لیٹر کی حرکت معلوم ہو، تو یہ جو ہیں تین کلمے، اسم، فعل، حرف، یہ کیا ہے، کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جب باہم ترکیب کیا جائے گا، یعنی ان سے ایک جملہ بنایا جائے گا، تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، وہ کلام ہو جائے گا۔ کلام، جملہ، مرکب۔ تو انہی دو چیزوں پہ، جو دو چیزیں ہم نے تعریف میں پڑھی ہیں نا،
وہی اس علم کا موضوع ہے، یعنی اس علم میں ہم انہی دو چیزوں سے بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب کلمہ کلام ہمارے پاس آ گیا تو اب کلمے پہ پہلے بحث کریں گے، اس کے متعلق جانیں گے، پھر کلام پہ بحث کریں گے، اس کے متعلق جانیں گے۔ تو جو کلمہ ہے اس کو لے لیتے ہیں، کلمے کی اسٹارٹ سے 3 ٹائپس ہو جائیں گی: اسم، فعل اور حرف، ٹھیک۔ اسم جو ہے اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ اردو میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی نام، چیز، جگہ کا جو نام ہوتا ہے، ٹھیک، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام کے کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، اسی طرح حرف آتا ہے۔ تو اردو میں ہم پہچانتے ہی ہیں۔ اب اس کو عربی میں کس طرح سے اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نحو میں اسم کیا ہوتا ہے؟ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے بولتے ہی اس کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسری الفاظ کو ملانا پڑے پھر اس کا معنی ہمیں سمجھ آئے، ایسا نہیں ہو، بلکہ جیسے ہی ہم وہ نام بولیں، جیسے ہی وہ اسم بولیں، وہ خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے، خود بخود اپنے معنی کو بتا دے، دلالت کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دوسری چیز کیا کہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ 3 زمانے کون کون سے تھے؟ ماضی ہے، مستقبل ہے، حال ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ یہ کوئی بھی زمانہ اس میں نہ پایا جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کتاب، تو اب ایک تو کتاب بولتے ہی ہمارے ذہن میں کتاب آ گئی، خود بخود اس نے اپنا معنی بتا دیا۔ یہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کسی اور ورڈ کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو پھر یہ اپنا معنی بتائے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ کتاب بولنے میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا گیا کہ ماضی میں کتاب، حال میں کتاب یا پھر مستقبل میں کتاب۔ تو اسم کی تعریف میں صرف 2 چیزیں ذہن میں رکھیں: خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور 3 جو زمانے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے۔ کتاب، قلم، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بھی ورڈ لے لیں۔ قرآن پاک کی پہلی آیت الحمد اسم ہے، حمد تعریف۔ تعریف بولنے میں دیکھیں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ مستقبل، حال، نہیں، کوئی بھی زمانہ نہیں ہے۔ اور تعریف بولتے ہی ہمارے ذہن میں تعریف کا لفظ آ گیا، معنی کلیئر ہے، خود بخود اس نے اپنا معنی بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ملایا جائے پھر اپنا معنی بتائے، ٹھیک ہے۔ اب فعل پر آ جائیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ اپنا معنی یہ بھی خود بخود بتاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کسی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پچھلے سبق میں بتایا کہ جو انگلش میں ورب ہوتا ہے اس میں کوئی زمانہ یا ٹینس نہیں پایا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عربی میں ہوتا ہے فعل، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی اگر ہم فیوچر کے لیے ورب بنائیں گے تو وہ الگ بنے گا، ماضی کا جو ورب ہوگا وہ الگ ہوگا۔ تو عربی میں تعریف میں کیا قید آ جائے گی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بخود بتائے یا اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے ضربہ۔ ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، تو اس نے مارا، مارا یعنی ماضی میں مارا، ٹھیک ہے، اس نے ماضی میں مارا۔ تو ضربہ کیسا فعل ہے جس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ یضربو، یضربو لے لیں، اس میں معنی کیا ہوگا؟ کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا۔ مارتا ہے یعنی حال، پریزنٹ کا معنی آیا،
یا مارے گا، یعنی فیوچر کا معنی بھی ہے کہ ابھی تو نہیں مارا لیکن فیوچر میں مارے گا۔ دو فعل کی یہ مثال دیکھیں، ایک میں ماضی کا ٹینس پایا جا رہا ہے، ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے ضربہ میں، اور اسی کو اگر ہم نے مستقبل یا حال کے معنی میں لانا ہے تو یضربو، یضرب کا معنی کیا ہو گیا کہ یا تو حال میں مارتا ہے یا مستقبل میں مارے گا۔ سمجھ کے آیا کہ فعل کیسا ہے کہ جو اپنا معنی خود بخود بتاتا ہے، ضربہ بولتے ہی ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس نے ماضی میں مارا، اور ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس نے کس زمانے میں یہ جو کام ہے اس کو انجام دیا۔ ٹھیک، اسم اور فعل کلیئر۔ تو پھر آگے حرف یعنی آرٹیکل جو تھے، اس میں سب سے پہلے تو تعریف لے لیں کہ یہ جو ہے اپنا معنی خود بخود نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ محتاج ہوتا ہے کہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے گا پھر اپنا معنی بتائے گا۔ جیسے آپ لے لیں من، من حرف ہے جو کہ معنی دے رہا ہوتا ہے سے۔ اب جب ہم نے کہا من یعنی سے، تو بولتے ہی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ محتاج ہے کہ کسی اسم فعل سے ملے گا پھر اپنا معنی بتائے گا۔ اب اس کو کسی اسم فعل سے ملا لیں، جیسے سرتو، میں نے سیر کی، ٹھیک ہے۔ من لے آئیں، من البصرتی یعنی بصرہ سے، اور الی الکوفتی یعنی کوفہ تک۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس مثال کو۔ اب یہاں من اپنا معنی بتا رہا ہے کیونکہ سرتو فعل سے ملا اور بصرہ اسم سے ملا، اسم اور فعل کے ساتھ مل کر حرف اپنا معنی بتاتا ہے، یعنی حرف محتاج ہے فعل کا اور اسم کا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ اپنا معنی واضح کرتا ہے، یہ محتاج ہے۔ ٹھیک، میں نے سیر کی، اب من معنی کیا دے رہا ہے، بصرہ سے، الی الکوفتی کوفہ تک، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ صرف سرتو لیں کہ میں نے سیر کی، فعل ہے اپنا معنی بتا رہا ہے، میں نے سیر کی، سنتے ہی اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ میں نے سیر کی، یہ محتاج نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے کہ میں نے سیر کی یعنی ماضی میں کی ہوا ہے یہ کام، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سیر کرتا ہوں حال میں یا میں سیر کروں گا مستقبل میں، نہیں، بلکہ کیا میں نے سیر کی یعنی ماضی میں ہو گیا یہ کام۔ تو سرتو فعل ہے اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور ساتھ میں اس میں زمانہ ماضی کا پایا جا رہا ہے۔ من حرف ہو گیا، جب یہ فعل اور اسم سے الگ ہے تو یہ سے کا معنی دے رہا ہے، لیکن کچھ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سے، لیکن جب سرتو اور بصرہ کے ساتھ ملا یہ تو اس نے اپنا معنی بالکل بتا دیا کہ میں نے بصرہ سے سیر شروع کی ہے، بصرہ سے سیر کی۔ الا بھی حرف ہے، الا کو لیں، صرف تک کا معنی دیتا ہے، اگر اس کو عبارت سے نکال لیں، جملے سے نکال کے دیکھیں معنی، تو الا بولتے ہی تک یہ والا معنی آ رہا ہے، کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا تک، لیکن جب کوفہ کے ساتھ ملا دیا کہ کوفہ تک سیر کی تو ان جو حروف ہیں من اور الا، انہوں نے اپنا معنی واضح کر دیا۔ ٹھیک، اچھا، اسم فعل حرف تینوں چیزیں سمجھ آئیں؟ پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسم کے ساتھ ساتھ اس کی جو وجہ تسمیہ آ رہی ہے، وجہ تسمیہ، وجہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس کو کہا جاتا ہے، تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنا، ٹھیک ہے۔ وجہ تسمیہ کہ اسم کا نام اسم رکھنے کی وجہ کیا ہے، یہ چیز دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسم جو ہے سمون سے نکلا ہے، سمون کا معنی کیا ہے، بلندی۔ اب کیونکہ اسم فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، کیوں بلند ہوتا ہے، کیونکہ اسم کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا، وہ جب وہ ڈپینڈ نہیں کر رہا تو وہ بلند ہے نا، محتاج نہیں ہے۔
اس اعتبار سے اس کو اسم اس کا نام رکھا گیا ہے، جبکہ فعل اور حرف جو ہیں یہ کچھ کچھ محتاج ہے۔ حرف تو بالکل ہی محتاج ہے، فعل تھوڑا بہت محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسم تو کلیئر ہے کہ ہاں یہ فعل اور حرف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، یہ اپنے معنی پر دلالت کر دیتا ہے۔ فعل کس طرح محتاج ہے، جبکہ ہم نے تعریف میں پڑھا کہ فعل تو محتاج نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا محتاج ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر ہم لیں ضربا، مارا، تو صرف مارا ہی نہیں، اس نے مارا، یعنی جس نے مارا، یہ اس کا محتاج ہے کہ مارنے کا جو کام ہوا ہے اس کا فاعل کون ہے، اس کا سبجیکٹ، اس کا ڈوور کون ہے، کس نے مارنے کا کام کیا ہے۔ تو اس طرح یہ تھوڑا تھوڑا اسم کا محتاج ہے فعل۔ جب بھی ہم کوئی کام لیں گے کہ یہ کام ہوا، یہ کام کیا، تو کس نے کیا، جس نے کیا، تو یہ فعل اس کا محتاج تو ہے نا۔ اب ضربہ میں ہم کہہ رہے ہیں اس نے مارا، تو اس کا تو محتاج ہے نا، مارا صرف فعل ہے، لیکن فاعل کا یہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے اسم فعل اور حرف سے بلند ہے، کیونکہ اسم کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے، فاعل ہوگا تو معنی پتہ لگے گا کہ کس نے مارنے کا کام کیا ہے۔ اور حرف جو ہے یہ بالکل ہی محتاج ہے اسم اور فعل کا، کہ ان دو سے ملے بغیر یہ اپنا معنی بتا ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب ہم پہچانیں گے کیسے، ہم تو اسٹارٹنگ میں ہیں کہ عربی میں کون سا اسم ہے کون سا فعل ہے، ابھی ہم نے گردانیں نہیں پڑھی کہ ہم پہچان سکیں۔ جب گردانیں ہم پڑھ لیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم آرام سے فعل کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے۔ حروف بھی ابھی ہم نے تفصیل سے نہیں پڑھے، تو اسٹارٹنگ میں کچھ علامات دے دی گئی ہیں کہ جن علامتوں سے، جن سائن سے ہم پہچان سکیں گے کہ اسم کون کون سے ہیں اور فعل کون کون سے ہیں۔ لیکن یہ اسٹارٹنگ میں ہی ہے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں خود ہر چیز سمجھ آنے لگے گی کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے۔ جیسے جیسے فعل کو پڑھیں گے ڈیپلی، اس کی گردانیں پڑھیں گے، بنانے کے طریقے پڑھیں گے، تو فعل تو ورب ہم آرام سے پہچان لیں گے، اور اسم بھی پہچاننے لگیں گے جیسے جیسے نحو میں ہم اسم پڑھتے جائیں گے۔ لیکن ابھی فی الوقت ہم ان کی مختصراً کچھ علامتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کی کیا علامتیں ہوں گی، فعل کی کیا علامتیں ہوں گی۔ تو ہر کتاب میں کسی میں اسم کی علامتیں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں۔ اس کتاب کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کہ مسند الیہ ہو، اسم کی علامت، ٹھیک ہے۔ پہلی ہمارے پاس علامت کیا ہے، مسند الیہ ہے، اور اس کی مثال کیا ہے ہمارے پاس، زید قائم۔ اب مسند الیہ ہونے سے کیا مراد ہے، مسند الیہ کیا ہے؟ دیکھیں جب جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، یعنی زید اسم ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اسم کو کہتے ہیں مبتدا، جس کو ہم لے لیں انگلش میں، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ایک ٹائٹل ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک نیوز دی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زید ٹائٹل ہے، زید کے بارے میں کیا نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے، قائمٌ، کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نیوز ہے، جو بھی کسی کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مسند، اور جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مسند الیہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی فعل کے